روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس نے اتوار کو مقامی اور فوجی حکام کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ یوکرین کی جانب سے روس کو راتوں رات 500 سے زیادہ ڈرونز سے نشانہ بنانے کے بعد ماسکو کے قریب کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ شہر کے میئر کی طرف سے جاری کردہ معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے تاس خیک کے مطابق ماسکو پر حملہ 1 سال سے زیادہ کا سب سے بڑا ہے اور ہفتے کے شروع میں یوکرین کے دارالحکومت کیف کو نشانہ بنانے والے روسی حملوں کی ایک بڑی لہر کے بعد یوکرینی حکام کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ جنوبی کوریا نے اتوار کو 7 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار شمالی کوریا کے ایتھلیٹس کا استقبال کیا جب خواتین کی فٹ بال ٹیم ایشین کپ چیمپئن شپ میں حصہ لینے پہنچی۔ پیانگ یانگ کے ناگوہیانگ ویمنز فٹ بال کپ کے 29 کھلاڑی اور عملہ انچیون بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میڈیا اور سیکیورٹی کے ہجوم سے گزرے جب ٹیم بیجنگ سے پرواز پر پہنچی۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی آبنائے ہرمز کے ذریعے ٹریفک کا انتظام کرنے کے اپنے منصوبے کو ظاہر کرے گا۔ بشمول ٹول وصول کرنا، جیسا کہ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کو خبردار کیا ہے کہ اگر امن معاہدہ جلد نہ ہوا تو اس کے لیے بہت برا وقت آئے گا۔ ایران کے پہلے نائب صدر محمد رضا عارف نے ہفتے کے روز کہا کہ ان کا ملک اب دشمن کے فوجی ساز و سامان کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر نفتالی بینٹ اور یائر لاپ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو شکست دینے اور اسرائیل کی اگلی حکومت کی قیادت کرنے کی کوشش میں متحد ہو گئے ہیں، لیکن جبکہ ان کے پاس نیتن یاہو پر تنقید کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن انہیں غزہ اور باقی خطے میں ان کی جنگوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان جنگ غزہ اور باقی خطے میں ان کی جنگوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان جنگوں نے خاص طور پر غزہ میں نسل کشی، جس میں بین الاقوامی سطح سے پہلے سے زیادہ غیر مقبول بنا دیا ہے، لیکن بینٹ اور لیپ دونوں سابق وزرائے اعظم شرط لگا رہے ہیں کہ اگر وہ اکتوبر کے آخر سے پہلے ہونے والے انتخابات میں اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اسرائیل کی عالمی ساکھ کو بحال کر سکیں گے۔ ہندوستان کے ٹاٹا الیکٹرانکس نے مغربی ہندوستان میں ایک بڑے سیمی کنڈکٹر پلانٹ کی تعمیر کے لیے ڈچ ٹیکنالوجی کمپنی ایسم کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جب وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے یورپی دورے کے دوران ہالینڈ کا دورہ کیا تھا۔ معاہدہ، جس کا اعلان ہفتہ کو کیا گیا، مودی کی آبائی ریاست گجرات کے دھولیرا میں ٹاٹا کی سیمی کنڈکٹر سہولت کی ترقی میں معاونت کرے گا۔ سائنسدانوں نے کینسر کا ایک نیا تجرباتی علاج تیار کیا ہے جو الٹرا ساؤنڈ لہروں اور گیس سے بھرے بلبلوں کا استعمال کر پاکستانی اور دنیا بھر کے دیگر مریضوں میں چھاتی کے کینسر کے خلیات کو تباہ کرتا ہے، جبکہ صحت مند وافتوں کو پہنچنے والے نقصان کو محدود کرتا ہے اور سرجری کی کسی بھی ضرورت کو ختم کرتا ہے۔ اس تکنیک کو امریکن کیمیکل سوسائٹی نے شیئر کیا تھا اور اس میں خون کے دھارے میں چھوٹے مائکروبلز کا انجیکشن لگانا شامل ہے۔ کراچی، جہاں پولیس ہفتے کے روز 2 مقدمات میں انمول پنکی کا مزید 6 روزہ ریمانڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ منشیات کی مشتبہ خاتون نے پولیس کے اس دعوے کا مقابلہ کیا کہ اسے دراصل 22 دن کراچی سے اٹھایا گیا تھا اور اس پر بنی گالہ سے 22 دن پہلے لاہور سے اٹھایا گیا تھا۔ اس گالہ سے متعلق جھوٹے بیانات دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ خانہ ہفتہ کو پولیس نے ملزم پنکی کو ریمانڈ کے لیے عدالتوں میں پیش کیا۔ بین الاقوامی غار غوطہ خور چار طالبوں کی باقیات کی تلاش میں تیزی لانے کے لیے مالدیپ پہنچے ہیں، جو جزیرے کی جنت میں اسکوبا ڈائیونگ کے دوران ہلاک ہو گئے تھے، جس کے ایک دن بعد ایک فوجی افسر کی بازیابی کی کوشش میں جان کی بازی ہار گئی تھی۔ مالدیپ کے چیف حکومت کے ترجمان محمد حسین شریف نے کہا کہ ڈائیورز ریڈ نیٹ ورک، ایک عالمی اسکوبا سیفٹی گروپ کے 3 فن لینڈ کے غوطہ خور اتوار کو مالدیپ میں اترے اور مشن کو مکمل کرنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی پر کام کرنے کے لیے مقامی کوسٹ گارڈ ٹیم سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ فیفا کے سیکرٹری جنرل متیاس گرافسٹروم کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران کے فٹ بال کے سربراہ مہدی تاج کے ساتھ ایک تعمیری اور مثبت ملاقات کی، جس میں ورلڈ کپ میں ملک کی شرکت کے بارے میں اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ گرافسٹروم نے ہفتے کے روز خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ ہم نے ایران فٹ بال ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک بہترین میٹنگ اور تعمیری ملاقات کی ہے۔ ہم مل کر کام کر رہے ہیں اور فیفا ورلڈ کپ مقدم کرنے کے لیے بے حد منتظر ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو DRC اور یوگنڈا میں 300 سے زیادہ مشتبہ کیس اور 88 اموات کی اطلاع کے بعد ایبولا وبا کو بین الاقوامی تشویش کی عوامی صحت کی ایمرجنسی قرار دیا ہے۔
اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈ ادھانوم گیبریس نے کہا کہ یہ وبائی ایمرجنسی کے معیار پر پورا نہیں اترتی، لیکن پڑوسی ممالک میں مزید پھیلنے کا خطرہ ہے۔ بہاولپور انمول عرف پنکی کے مبینہ دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ اس کا منشیات کی سمگلنگ کا نیٹ ورک بھی جنوبی پنجاب کے اس ضلع میں کام کرتا ہے۔ کراچی پولیس کی تحقیقات پر مبنی اس کا دعویٰ جمعہ کو کچھ ٹی وی چینلز نے نشر کیا تھا۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے مشرقی صوبے ایتوری میں ایبولا کی وبا کو بین الاقوامی تشویش کی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ تقریباً 246 مشتبہ کیسز اور اسی اموات کے ساتھ یہ وبا وبائی ایمرجنسی کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ مکسڈ مارشل آرٹس سٹار رونڈا روزی نے لاس اینجلس میں طویل انتظار کے بغیر ٹائٹل واپسی کے مقابلے میں ساتھی جنگی کھیلوں کی ٹریل بلزر جینا کرانو کو ختم کرنے کے بعد ایک بار پھر ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور صرف 17 سیکنڈ کے بعد اپنے حریف کو آرمبار سے شکست دے دی ہے۔ ایک ہائپ سے بھری بلڈ اپ کے بعد ہفتے کے روز ہونے والا مقابلہ ایک گھمبیر اینٹی کلائمیکس تھا، جس میں روزی فلورنگ کرانو کے ساتھ لڑائی ختم کرنے کے لیے اسے ایک بازو میں کشتی کرنے سے تقریباً فوراً پہلے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR نے اتوار کے روز بھارتی آرمی چیف کے حالیہ اشتعال انگیز ریمارکس پر استثناء لیا اور نئی دہلی کو خبردار کیا کہ وہ جنوبی ایشیا کو ایک اور تنازعی سے خطے کے لیے تباہ کے نتائج برآمد کرے۔ ISPR نے ایک روز قبل بھارتی آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی کے تبصرے کے جواب میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا، بھارتی کوس نے ایک حالیہ انٹرویو کے دوران ایک اشتعال انگیز بیان دیا تھا کہ پاکستان کو اور تاریخ کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ نائجل فراج ایک قائم شدہ جمہوریت کو پریشان کرنے کے لیے تازہ ترین پاپولز تماشے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم وہ ایک بنیادی کیس اسٹڈی کے طور پر کام کرتا ہے کہ کس طرح ایک پاپولسٹ کو جمود میں خل ڈالنے کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں مرکزی دائیں بازو کی کنزرویٹو پارٹی کے رکن فارج نے 1992 میں UK انڈیپینڈنس پارٹی EOP مشترکہ بنیاد رکھی۔ اس نے تحریک کو ایک مضبوط یوروسیپٹک اور اینٹی امیگریشن پلیٹ فارم کی طرف بڑھایا۔ 2014 تک اس نے کامیابی سے حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ UK کی یورپی یونین EU کی رکنیت پر ریفرنڈم کرائے۔ UKIP نے لیو آپشن کے لیے مہم چلائی۔ ملکی اسٹیبلشمنٹ پارٹیوں کے صدمے سے 89% رائے دہندگان نے UK کو یورپی یونین سے نکلنے کے لیے ووٹ دیا، جسے بریگزٹ کہا جاتا ہے۔ دائیں بازو کی جانب سے فارج کو قومی دھارے میں شامل کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کے دوران چینی صدر شی جن پنگ کی طرف سے تھوسیڈائڈز ٹریپ کے تصور نے مغربی اسٹریٹجک حلقوں کی توجہ مبذول کرائی۔ بہت سے مبصرین نے اس تبصروں کو ایک لطیف اشارہ کے طور پر دیکھا۔ تقریباً اب ایک عالمی طاقت کے طور پر اپنے ابھرنے کو تسلیم کرنے کے لیے زیادہ تیار ہے۔ تقریباً ایک دہائی تک بیجنگ نے احتیاط سے خود کو بین الاقوامی نظام کے چیلنجر کے طور پر پیش کرنے سے گریز کیا، اس کے بجائے گلوبل ساؤتھ کے رہنما اور ترقی پذیر معیشتوں کے شراکت دار کی شبیہ کو فروغ دیا۔ اگر یہ انداز بدل رہا ہے تو عالمی سیاست اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے اس کے اثرات گہرے ہو سکتے ہیں، جو عظیم طاقت کے مقابلے معاشی انحصار اور علاقائی تصویراتی تبدیلی کے سنگم پر کھڑے ہیں۔ اپنے پہلے پانڈا بانڈ کے اجرا کے ذریعے چین کی ساحلی بانڈ مارکیٹ میں پاکستان کا کامیاب آغاز بلاشبہ ایک اہم مالیاتی سنگ میل ہے۔ نمایاں طور پر کم 2.5% کوپن پر RMB 75 بلین اکٹھا کرنا، جو پاکستان کے روایتی بیرونی قرضے کی لاگت سے بہت کم ہے، ملک کے معاشی استحکام کی طرف سرکاروں کے جذبات میں بہتری کی عکاسی کرتا ہے۔ 5 گنا سے زیادہ اوور سبسکرپشن اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کار، خصوصاً چینی سرمایہ کار، برسوں کی معاشی بدحالی کے بعد ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وزارت خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے X پر لکھا، اس تاریخی پانڈا بانڈ کے اجرا نے ایرمباٹ آرٹبن گائک 26 بن سے زیادہ سرمایہ کاروں کی مانگ کو اپنی طرف متوجہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 گنا سے زیادہ اوور سبسکرپشن ہوئے۔ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ صرف افتتاحی قسط کا مطالبہ پاکستان کے پورے منصوبہ بند پانڈا بانڈ پروگرام کے ایرمبسات دوبن ایگبن کے مساوی سائز سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے معاشی نقطہ نظر اور اصلاحات کے راستے پر بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی ایک طاقتور عکاسی ہے۔ آیت 2016 تھا۔ ہم نے ایئرسیل میں معمول کے مطابق ہندوستان اور پاکستان کے لیے کا مطالعہ کیا۔ کشمیر، سرکریک، سیاچن، سندھ واچن، سندھ واٹر ٹریٹی، سمجھوتا ایکسپریس، بابری مسجد، جنا گگل وغیرہ۔ ہر مسئلے کی ایک غالب قانونی جہت تھی۔
جس کے لیے مستقل تحقیق کی ضرورت تھی۔ 2008 میں ممبئی حملوں کے بعد دو طرفہ تلخی اب بھی بڑھ رہی تھی، کیونکہ پاکستانی جانب سے مشتبہ افراد ضیاء الرحمان لکھوی اور بھارت میں اجمل قصاب کے ٹرائل اچھی طرح سے نہیں چل پائے تھے۔ دونوں ریاستیں تعاون کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو مشتبہ افراد تک رسائی، تفتیش اور یہاں تک کہ گواہوں کی جرح سے بھی انکار کر رہی تھی۔ عالمی ادارہ صحت نے اتوار کو جمہوریہ کانگو اور یوگنڈا میں ایبولا کی وبا کو بین الاقوامی تشویش کی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا۔ WHO نے کہا کہ وائرس کے بنڈی بوگیو پھیلنے والا وبائی ہنگامی صورتحال کے تناؤ کی وجہ سے پھیلنے والا وبائی ہنگامی صورتحال کے معیار پر پورا نہیں اترتا، لیکن یہ کہ DRCs کے ساتھ زمینی سرحدیں بانٹنے والے ممالک کو مزید پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ آبنائے ہرمز کی اپنی کامیاب جنگی ناکے بندی سے حوصلہ پا کر ایران عالمی معیشت میں چھپی ہوئی شریانوں میں سے ایک کا رخ کر رہا ہے۔ آبی گزرگاہ کے نیچے زیر سمندر کیبلز جو یورپ، ایشیا اور خلیج فارس کے درمیان وسیع انٹرنیٹ اور مالیاتی ٹریفک لے جاتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیک کمپنیوں سے آبنائے ہرمز کے نیچے بچھائی گئی زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز کے استعمال کے لیے معاوضہ لینا چاہتا ہے، اور ریاست سے منسلک میڈیا آؤٹ لیٹس نے مبہم طور پر دھمکی دی ہے کہ اگر کمپنیاں ادائیگی نہیں کرتی ہیں تو ٹریفک میں خلل پڑ سکتا ہے۔ تہران میں قانون سازوں نے گزشتہ ہفتے ایک منصوبے پر تبادلہ خیال کیا جس کے تحت عرب ممالک کو یورپ اور ایشیا سے ملانے والی ابدوز کیبلز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ قواعد جو سٹاپ گیپ کے انتظامات غیر معینہ مدت تک جاری نہیں رہ سکتے۔ FST پروموشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان ریلوے کی اپیل مستردہ اسلام آباد سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ایڈ ہاک نگہبانی موجودہ قائم مقام یا اضافی چارج پوسٹنگ استحصال کے مترادف ہے، جو نہ صرف ناگوار ہے بلکہ سروس قوانین کی روح کو بھی متاثر کرتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے درمیان بیجنگ سربراہی اجلاس کا کبھی بھی کوئی بڑا نتیجہ نکلنے کا امکان نہیں تھا۔ بہت زیادہ بے اعتمادی جمع ہو چکی ہے اور واشنگٹن اور بیجنگ کو تقسیم کرنے والے تنازعات اب ٹیرف سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ملاقات اب بھی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ دونوں فریقوں نے عالمی عدم استحکام کے پڑھتے ہوئے ایک لمحے میں تعلقات کو مزید غیر مستحکم ہونے سے روکنے میں دلچسپی کے ساتھ ملاقات کی۔ سربراہی اجلاس کے اقتصادی نتائج محدود تھے لیکن غیر معمولی نہیں تھے۔ پشاور گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی نے ہفتہ کے روز سمری کی منظوری دے دی اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے دفتر سے بھیجے گئے 18 نئے کابینہ ارکان کی شمولیت کے نوٹیفکیشن پر دستخط کر دیے۔ گورنر ہاؤس سے جاری ہونے والے سرکاری بیان میں کہا گیا کہ گورنر نے صوبائی کابینہ میں توسیع کی سمری کی منظوری دے دی۔ وقاص اکرم کا اختلاف رائے پر اصرار سیاسی عمل کا حصہ ہے، پارٹی کے خلاف سوشل میڈیا کو مسترد کرتا ہے۔ اندرونی افراد نے اثر و رسوخ کے متعدد مراکز کے درمیان متحد حکمت عملی کے فقدان کی شکایت کیا اسلام آباد۔ پاکستان تحریک انصاف PTI میں اپنی پالیسیوں پر اندرونی اختلافات، قیادت کے بحران اور شدید اختلافات کی خبروں کے درمیان پارٹی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس کی قیادت، کارکنان اور پارلیمانی نمائندے پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان کے پیچھے متحد ہیں۔ نقوی علاقائی امن کو فروغ دینے، مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تہران پہنچے۔ ڈارنیکا ازبک ہم منصب سے بات کی۔ عراقچی کا کہنا ہے کہ مزاد پیغامات کی وجہ سے ایران امریکہ پر بالکل بھروسہ نہیں کرتا۔ ایران کے اقوام متحدہ کے ایلچی نے ہرمز میں رکاوٹوں کا الزام جارحین پر عائد کیا ہے اور یورپ کی راہداری کی درخواست کے دعوے کے درمیان پوتن متحدہ عرب امارات کے صدر نے فون پر ایران کے تنازع پر بات کیا اسلام آباد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے سے غیر اعلانیہ 2 روزہ دورے پر تہران پہنچے، جس کے بارے میں سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکی تجاوز پر تہران کے تازہ ترین عمل کو مسترد کیے جانے کے بعد تعطل کا شکار ایران امریکہ امن عمل کو بحال کرنے کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں سے منسلک ہے۔ جرمنی میں ساحل سمندر پر جانے کے بعد بچائی گئی ایک ہم بیک وہل ڈینش جزیرے کے قریب مردہ پائی گئی ہے۔ وہل کو پہلی بار 23 مارچ کو جرمنی کے بلٹک ساحل پر واقع پویل جزیرے پر ریت کے کنارے پر پھنستے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے چھوٹے فرسٹ پرسن دفاع سے بچن ویو FPV ڈرون کے استعمال میں اضافہ کیا ہے۔ فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے کنٹرول کیے جانے والے نظام BBC وری نے 26 مارچ سے لبنانی مسلح گروپ کی طرف سے شیئر کی گئی 35 ویڈیوز کا جغرافیائی محل وقوع کیا ہے، جس میں جنوبی لبنان اور شمالی اسرائیل میں اسرائیلی فوجیوں، بختر بند گاڑیوں اور فضائی دفاعی نپر حملوں کو دکھایا گیا ہے۔
لاپاز بولیویا کے باہر مظاہرین کے ساتھ فوج ان سڑکوں کو صاف کرنے کی کوشش میں ہوئیں جو ملک گیر حکومت مخالف مظاہروں کے ایک حصے کے طور پر بند کر دی گئی تھیں۔ ہفتے کی صبح شروع ہونے والے آپریشن کے ایک حصے کے طور پر 3500 فوجی اور پولیس کو تعینات کیا گیا تھا۔ شہریوں کے حقوق محتسب کے دفتر کے مطابق تقریباً 57 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کچھ دن پہلے جس عمارت میں CNN کا ہونا بیور واقع ہے، اس کے مینیجر نے ہمارے دروازے پر ایک فوری پیغام کے ساتھ ریپ کیا۔ اسے یہ جاننے کی ضرورت تھی کہ کیا ہم امریکی حملے کے دوران کام پر آئیں گے۔ کیوبا پر واشنگٹن کی شدید دباؤ کی مہم روڈ کی زندگی میں پہلے ہی شدت سے محسوس کی جا چکی تھی۔ جاری امریکی تیل کی ناکہ بندی کے تحت ہمارے دفاتر میں دن میں کئی بار بجلی کی چمک بند ہو جاتی ہے۔ پیچیدہ معاشی بحران کا مطلب ہے کہ عمارت کے جنریٹر کے لیے ہے۔ پیچیدہ معاشی بحران کا ایندھن یا باتھ رومز کے لیے ٹوائلٹ پیپر بھی نہیں ہے۔ ہر روز میں لابی میں ایک بہت بڑے مصنوعی کرسمس ٹری سے گزرتا ہوں جسے کسی نے اتارنے کی زحمت نہیں کی۔ ایک نئے سروے نے اس سال برازیل کی صدارت کے لیے سخت دوڑ کی تصدیق کی ہے، جس میں بائیں بازو کے موجودہ امیدوار لوئیز اناسیو لولا ڈا سلوا اور ان کے دائیں بازو کے حریف فلاویو بولسونارو ایک دوسرے کے مدمقابل ہیں۔ ہفتہ کے روز گروپو فولہا میڈیا گروپ کے لیے پولنگ فرم ڈیٹا پولہا نے اپنے تازہ ترین اعداد جاری کیے، جس میں اکتوبر کے جنریشن الیکشن کے لیے امیدواروں کی پیش رفت کا پتہ لگایا گیا۔